یہ حدیث جس میں خلافت علی منہاج النبوہ کا ذکر ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا سوال میں، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اس کے بعد دوبارہ آخری دور میں نبوت کے راستے پر خلافت قائم ہوگی، اور ایک مقام پہ جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، ثم سکت. تو سکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلافت بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قائم کی جائے گی وہ ساری عمر ہمیشہ نہیں چلے گی، وہ آخر پہ تباہ ہو جائے گی. جیسا کہ رواج ہے کائنات کا، سورج چڑھتا اور ڈوبتا بھی ہے، بڑی بڑی قومیں بلندی میں گئیں اور پھر نیچے اتر آئیں. تو اس طرح یہ خیال کر لینا کہ احمدیت کا سورج ہمیشہ ہی سر پہ چڑھا رہے گا، یہ غلط خیال ہے. اس کے بعد احمدیت کے جو خلفاء ہیں ایک عرصے کے بعد وہ بھی دنیاوی خلفاء بن جائیں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر خاموشی اختیار کی. بری خبر کی وجہ سے یہ بری خبر ہے. اسکول کی بات ہے، پرائمری اسکول، تو ٹیچر نے، استاذ نے طالب علم سے پوچھا کہ بتاؤ امریکہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا مجھے پتہ نہیں. استاذ نے پھر اس کو سزا دی، سزا کے طور پر بتایا کہ کرسی پہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے پوچھا کرسی پہ کھڑے ہو جاؤ تو امریکہ نظر آ جائے گا. یہ ایک حصہ ہے. اور دوسرا حصہ امتحان دے کے آیا طالب علم، تو اس سے پوچھا کہ سوالات کیسے تھے؟ اس نے کہا کہ سوال تو اچھے تھے لیکن جواب بہت خراب. اچھا ایک اور بھی ہے لطیفہ. ایک انسپیکٹر گیا اسکول میں، دیہاتی اسکول میں، وہاں جا کے اس نے ایک شعر پڑھا اور پوچھا یہ کس کا شعر ہے؟ تو بچوں نے ڈر کے مارے کہا کہ جی ہمیں معلوم نہیں ہے. انہوں نے استاد سے پوچھا تم بتاؤ. انہوں نے کہا کہتے ہیں غالب کا ہے، مگر ڈر کے مارے بچوں نے بتایا نہیں، اس خیال سے کہ آپ ان کو مارے نا. تو وہ اس کے ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ یہ شعر کس کا ہے؟ وہ کہتا معاف کرنا شعر تو میرا ہے. یہ سب ڈرے ہوئے ہیں مجھ سے، اس لیے نام غالب کا لے دیتے ہیں، شعر یہ میرا ہی ہے.